بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اس جمعۃ المبارک کی نسبت سے بہت اہم، ضروری اور اسلام کے ساتھ وابستہ ان باتوں کا اظہار ہوگا جو ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہماری اس دنیا میں تقریباً ختم ہو گئی۔ بیٹے اس کو سمجھا دیجیے گا، بعد میں پرابلم نہ ہو۔ بنیادی بات یہ یاد رکھ لیجیے کہ دین ایک ہے، خواہ وہ اولیاء کا ہے، خواہ وہ علماء کا ہے۔ دین دو نہیں ہیں، البتہ جہتیں وہ دو ہیں، اور دو جہتوں میں جا کے آگے پھر بہت زیادہ شعبہ جات بن جاتے ہیں۔ میں مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ شریعت جب آپ لفظ بولتے ہیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ آتے ہیں۔ ان کے ذیل میں جو مسائل ہیں وہ آتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں طریقت، اس میں زہد، ورع، للہیت، اخلاص، مشاہدہ، مراقبہ، یہ چیزیں ادھر آ جاتی ہیں۔ ان کا شعبہ مکمل روحانی ہوتا ہے، ان کا شعبہ جس کو آپ شریعت کہتے ہیں وہ جسمانی ہوتا ہے۔ دو لفظ آپ بڑے سنتے ہیں، اسلام اور ایمان۔ یہ سادہ سی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ نماز اسلام ہے، روزے رکھنا اسلام ہے، حج کرنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام۔ اب ادھر آ جائیں ایمان کی طرف۔ حضور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ایمان ہے، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر، اس کے احکامات پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر، وفات پر، حشر و نشر پر ایمان رکھنا۔ یہ حالت قلبی ہے، یہ حالت جسمانی ہے۔ ان دو کو ایک چھوٹے سے مزید بات کو سمجھنے کے بعد آگے چل پڑے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اب وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے بس میں صرف اتنا ہے وضو کرے، مصلی پہ کھڑا ہو، اللہ اکبر۔ اب یہ اس کی ظاہری حالت۔ اب اس کے من میں شیطان حملے کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، خیالات ڈال رہا ہے، اس کے اندر کفریہ غلاظت ڈال رہا ہے۔ وہ شخص حتی الوسع کوشش کرتا ہے میری نماز، میرا دھیان، میرا یقین، میری توجہ اس مالک سے ہٹ نہ جائے۔ وہ اپنی تو کوشش کر رہا ہے، شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ یعنی اس کا عمل، نماز پڑھ رہا ہے، خیال آ رہے ہیں، کفریہ بھی آتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے شیطان واردات کر رہا، اس کو گناہ نہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، وہ نماز پڑھ رہا، اس نے فلموں کی فلمیں ہی دیکھ لی، کبھی ادھر کی فلم، آج میں یہ دیکھوں گا، اب گناہ گار ہوگا۔ یعنی خیال آ جائے، پے در پے آ جائے، معاف ہیں، گرفت نہیں۔ خیال لاتا رہے، میرا کیا بنے گا۔ دھکے سے خیال کا کام یہی کہ وہ دھکے سے آتا، وسوسہ دھکے سے آتا، تخیلات دھکے سے آتے ہیں۔ لانے کے لیے
بزنس مین ہو، کاروباری ہو، اسی طرح کوئی گھر پریشانی ہو، خیال آ جاتی۔ اس چیز کو شریعت کہتی ہے کچھ وظائف پڑھیں، اللہ اللہ کریں۔ طریقت کہتی ہے اپنے ظاہر کی کیفیت کے بجائے باطن پر دھیان دو، تاکہ باطن کے اندر وہ جو دروازہ کھلا ہے جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، حملے کرتا ہے، وہ بند ہو جائیں۔ اب اس بات کو دوسری طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے خیالات آتے ہیں۔ یہ جو آپ خیالات میں مست ہو جاتے ہیں، یہ کام خراب ہے۔ کاروباری ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آج اتنا نقصان ہو، چلتے گئے، سارا دن گزر گیا نقصان سوچتے سوچتے، یہ برا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے پریشان ہیں۔ خیالات شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو فری نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر فارغ ہو کے بیٹھو گے تمہیں شیطان کسی کام کا نہیں رہنے دے گا۔ سب اولیاء نے لکھا کہ جو شخص فارغ رہتا ہو اس کو ابلیس ایک لمحے میں اچک لیتا۔ جو بندہ فارغ ہو، نہ وہ دین کا نہ وہ دنیا کا، شیطان ایک لمحے میں اچکتا۔ اور سب سے بڑا ہتھیار شیطان سے بچنے کا اللہ کا ذکر۔ پھر ذکر کی کیفیات آ جاتی۔ جی میں نے ایک مثال دی، انسان کے اللہ پاک نے دو جہتیں دی ہیں۔ اسلام ایک ہے مگر اس کی جہتیں دو۔ اسلام کی تعبیرات میں بڑے اماموں کا اختلاف رہا لیکن وہ لڑتے نہیں تھے۔ یہ بات میں بڑی واضح کر دوں، ہمارے اہل سنت میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، برداشت نہیں ہے۔ ہدایہ اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے ہدایہ، ذرا نام بولیے کیا نام ہے؟ آپ کسی جامعہ میں چلے جائیں، اتنی موٹی کتاب، وکیل بھی اسی میں سے نوٹ لے کے وکیل بنتے ہیں۔ 4 امام تو آپ جانتے ہیں نا، امام اعظم، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، آگے چلے 4 ہو گئے، امام ظفر 5، امام محمد 6، ٹھیک ہے، امام یوسف، اب کتنے ہو گئے؟ 7 کی لڑائی ہے۔ امام شافعی رفع الیدین کرتے تھے، ذرا ان کا ظرف دیکھیں، امام شافعی رفع الیدین کرتے تھے، امام اعظم کے مزار پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ظرف دیکھیں۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ یہاں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے جبکہ آپ اس کے قائل ہیں؟ فرمایا میری تحقیق کرنے کی قائل ہے تو حضور نے کیے، مگر یہ جس کا مزار ہے اس کی تحقیق کے سامنے میں اپنی تحقیق بند کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ سچا ہے، میری تحقیق صحیح نہیں ہے۔ آج علماء میں یہ حال ہے، برداشت ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ختم میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی مسئلے کے علماء کے اتفاق نہیں ہوتا۔ اس لیے ائمہ نے بہت بڑی وسعت رکھی، اور وہ وسعت کیا ہے؟ محبت۔ اللہ نے جب کائنات بنانی تھی نا تو اللہ نے پہلے ہی عرش پر لکھ لیا تھا اے انسانوں جب تم بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، بھول نہ جانا، معافی میں نے ہی دینی ہے نا، میرے پاس آ جانا، میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ازل سے اس نے لکھ کر لگا دیا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ انسان بھول جائے گا، یہ بہک جائے گا، یہ بھٹک جائے گا، الجھ جائے گا، پھسل جائے گا، یہ بات ازل سے اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس یہ آپ کے دل میں خیالات آیا کیوں؟ اللہ کے بندے، مولا علی مشکل کشا، آپ کے سامنے 2 آدمی حاضر ہوئے تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ خیال نہیں آتے، آپ نے فرمایا آتے ہیں۔ اب وہ دونوں آپس میں، ایک کہتا تھا آتا ہے، ایک کہتا نہیں آتا۔ وہ جو کہتا تھا نا نہیں انسان نماز میں بھول نہیں سکتا، خیال نہیں آتے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ 2 نفل پڑھو۔ مولا علی نے ایک شخص سے کہا
جو کہتا نہیں آتا، فرما 2 نفل پڑھو، یہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، ایک ہے سرخ ایک ہے سبز، ان 2 میں سے ایک چادر میں تمہیں تحفہ دوں گا، نفل پڑھو۔ اس نے 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا تو فرما سچی سچی بتانا نماز میں خیال کیا آیا تھا؟ اس نے کہا ساری نماز میں یہی خیال ہے پتہ نہیں سرخ دیتے ہیں یا سبز دیتے ہیں۔ انسان ہے نا، ہمارے ہاں یہی بات مار گئی ہے مسجدوں کے نمازیوں کو، لڑ کے مر کے ٹخنے سے شلوار تھوڑی سی اونچی ہو جائے پوری مسجد مفتیوں کی بھر جاتی ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں۔ اب یہاں کتنے لوگ ہیں؟ میرے خیال صرف انہوں نے بخاری پڑھی ہے یا میں نے پڑھی ہے، 2 بندے ہیں مسجد پوری، اور بحث سب کو آتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آقا نے فرمایا کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے تھے۔ من جر ثوبہ، آقا نے فرمایا جو تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، رہونت کے ساتھ، تکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے تھے۔ جب انہوں نے سنا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں جائے، تو آگے وہ عرض کرتے ہیں آقا میری جو تہبند ہے یہ خود ہی نیچے ہو جاتی ہے، اب ظاہر اوپر سے نیچے ہو تو ٹخنا تو چھپ جائے گا۔ میرے آقا نے جواب دیا، جملے سنیں، آقا نے فرمایا صدیق جن کی میں نے بات کی ہے ان میں تیرا نام شامل نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو تکبر کرتے ہیں، رعونت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں لمبے لمبے یہ 1000 بند لٹکا دیتے، منع، ورنہ تکبر اس پر پھر محدثین نے شرح کی، انہوں نے کہا کہ تکبر کا تعلق شلوار کے نیچے اوپر کرنے سے نہیں۔ ہمارے نماز ہوتی ساروں کے شلوار کی پڑ جاتی، جس کو دیکھو ہاتھ ڈال کے اوپر کر رہا، حکم یہ ہے تکبر۔ جب آپ کپڑے اتار کے نہاتے ہیں تو آپ کو جسم پر تو شے ہی کوئی تکبر وہاں بھی ہوتا ہے کہ میں سفید کتنا ہوں، میں خوبصورت کتنا ہوں، میں سلم کتنا ہوں، میں فیٹ کتنا ہوں، میں ہیلدی کتنا ہوں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، کسی کے ایسے کوئی شخص کھڑا ہے بڑا میک اپ کر کے کھڑا ہے، خوبصورت لباس، داڑھی، اس نے کنگھی کی ہوئی ہے، بڑا بن ٹھن کے کھڑا، اسے آپ متکبر نہیں کہہ سکتے، اسے آپ متکبر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ تکبر محسوس نہیں ہوتا، نہ نظر آتا۔ آقا سے ایک شخص نے پوچھا، صحیح مسلم میں روایت ہے، عرض کیا آقا میں چاہتا ہوں میرے کپڑے صاف، میرا جوتا صاف، میرا جسم صاف، حتیٰ کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہو وہ بھی صاف ہو، خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آقا نے فرمایا یہ تکبر نہیں، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، وہ بھی خوبصورت ہے اور اسی خوبصورتی کو پسند کرتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جب کسی کے گھر ملنے جانا ہو، ملاقات کے لیے کسی کے ہاں جانا ہو، یہ جملے غور والے، فرمایا اپنا میک اپ کر کے جایا کرو، بن ٹھن کے جایا کرو، پریشان تو نہیں ہوگی۔ کسی کے ہاں جانا ہو تو میک اپ۔ اب یہ بات جب حضور بیان کر رہے تھے تو باہر سے کسی نے دستک دے دی، صحابی نے عرض کیا حضور کوئی آپ کو ملنے آیا، تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، لوگ سمجھتے تھے جیب و زینت کرنا، میک اپ کرنا، آرائش کرنا یہ حرام ہے، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ فرمایا حبیب غلاموں سے بتا دیں کون ہے جس نے جیب و زینت کو، میک اپ کو، تزئین و آرائش کو حرام کیا؟ میں نے خوبصورتی بنائی ہی بندوں کے لیے، میں نے جیب و زینت بندوں کے لیے بنائی، حرام کس نے کیا؟ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، اس کے ذیل میں صحیح مسلم پڑھی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا حضور باہر کوئی بندہ ملنے آیا، تو آقا علیہ السلام نے اپنا امامہ مبارک جھاڑا، پھر اپنے بالوں میں کنگھی فرمائی، پانی کا کٹورا پڑا تھا اس میں آپ نے دیکھا، داڑھی کو درست کیا، زلفوں کو درست کیا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، اس نے کہا آقا آپ یہ چاہتے کہ میں بن ٹھن کے رہوں؟
آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بڑا، میرے آقا نے فرمایا نعم ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، ہاں وہ بھی خوبصورت ہے اور جیب و زینتوں کو اور خوبصورتی کو پسند کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا جب کسی کو ملنے جانا ہو پراگندہ حال، یہ جو لفظ سادگی ہے نا، سادگی حدیثوں میں کبھی، یہ اردو کا لفظ ہے نا، سادگی حدیثوں میں کبھی آپ تلاش کریں ملے گی بھی نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو امامہ مبارک تھا وہ 90,000 دینار کا تھا۔ کتنے کا؟ گھر سے پہن کے آتے، باہر کوئی کہتا اللہ کے نام پہ دے دے، وہی امامہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے۔ اس پر باب آیا ہے، باب الزینہ، یہ نون گولٹا، بخاری مسلم دن سب میں آیا۔ مقصود کہنے کا یہ کہ دین کی دو جہتیں، ایک دین کو آپ اسلام کہتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ایک دین کو آپ روحانی کہتے ہیں، اس میں زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، مشاہدہ ہے، مراقبہ ہے، مجاہدہ ہے۔ یہ الگ لائن میں دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے چیپٹر الگ ہیں، دونوں کے سبجیکٹ الگ ہیں، دونوں کے لیسن الگ ہیں، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ پہلے حیات میں کیا ہوتا تھا؟ ائمہ کا اختلاف ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام شافعی یہ شیخ ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل یہ شیخ ہیں امام بخاری کے۔ 14 لاکھ احادیث، 14 لاکھ احادیث امام حنبل کو زبانی یاد تھی۔ کتنی؟ اور امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ لکھی آپ نے 7,500 ہے، باقی آپ نے کتاب تاریخ الکبیر میں درج کر دی، باقی جو آپ نے اس زمانے میں لکھی وہ الگ جمع کی، مگر بخاری میں حدیثیں کم ہیں، 10,000 بھی نہیں، مگر یاد 3 لاکھ اور لکھی 7,500۔ اب یہ دو جہتیں آپ جب سمجھ گئے، اب آگے ذرا چلیے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بناتے ہوئے فرما دیا تھا کہ لوگوں، دین کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں: اللہ، نبی، دین۔ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، یہ اس کا نظام، وہ کسی فرد بشر سے کلام نہیں کرتا۔ اس نے فرما دیا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں کسی سے کلام کروں، میں جب کلام کرتا ہوں بندوں سے کلام کے لیے درمیان میں رسول ڈالتا ہوں، وہ میرا پیغام بندوں کو پہنچاتا ہوں۔ یعنی انسانیت کو جب پیغام وحدت آتا ہے، درمیان میں نبی ہوتا ہے، نبی کے واسطہ سے امت کو میسج پہنچتا ہے۔ اللہ صرف ڈائریکٹ نبی سے بات کرتا، کسی اور فرد بشر سے، وہ جس سے بھی بات کرے گا وہ نبی ہوگا، وہ کسی اور سے کلام نہیں کرتا، اس کی شان نہیں۔ ہاں اگر کلام کرنے پہ آ جائے تو فرماتا ہے میں درمیان میں یا فرشتے کو بٹھا دیتا ہوں، یا نبی کو، یا انسان کو، خواب میں۔ خواب کی نوعیت اور ہے، کپڑا لگا کے بات کرے۔ کئی بار ایسا ہوتا، آقا دو جہاں علیہ السلام خطاب کر رہے ہوتے، سفر میں ہوتے، تو حالت سفر میں سوار ہوتے اونٹنی پر، حالت سفر میں اللہ کا پیغام آ جاتا، وہیں اونٹنی تیار ہو جاتی۔ اب مجھ پر جو سوار ہے آمنہ کا لال، اس پر اونٹنی کے اوپر جو رحمت کی کٹھڑی باندھ کے آمنہ کا لال بیٹھا، اب اس کا تعلق اس مالا اعلیٰ سے ہو گیا۔ احادیث کے الفاظ ہیں، اونٹنی پوری جد و جہد سے اپنی ٹانگیں کھڑی کر کے سراپا ادب بن جاتی تھی کہ میری حرکت سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کچھ دیر گزرتی، پھر حضور علیہ السلام کی حالت درست ہو جاتی، حالت وحی کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبی کے ذریعے دیتا۔ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے وہ واسطہ نبی کے امت کو ملی۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، اطاعت الہیہ، اطاعت مصطفیٰ، یہ 2 لفظ آئے۔
آپ حیران ہوں گے پورے قرآن میں اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو، ایک بار بھی نہیں آیا۔ اللہ کی اطاعت کرو، ایک بار بھی نہیں آیا۔ جب بھی آیا اللہ نے ملا کر کہا خدا کی مانو، میرے مصطفیٰ کی مانو۔ رب نے جوڑ کر، بندے کیسے سمجھے رب کرتا؟ رب شادی نہیں کرتا، شریعت کیسے بنے گی؟ نہ رب کو کسی نے دیکھا، نہ کھاتے دیکھا، نہ پیتے دیکھا، نہ شادی۔ اللہ کی یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ شادی کرتا ہے، نہ اس کو تعلق ازدواجی کی ضرورت ہے، نہ اس کی اولاد ہے، خالق ہے۔ اب سوال یہ شریعت بنانی، لوگوں نے کھانا بھی ہے، لوگوں نے پینا بھی ہے، لوگوں نے زندگی بھی گزارنی، لوگوں نے لین دین بھی کرنا ہے، لوگوں نے کلام بھی کرنا ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی طے کرنا، تو کس کو دیکھ کے سیکھنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس مسئلے کو میں حل کر دیتا ہوں۔ پورے قرآن میں میری اطاعت ذکر نہیں کیا، پورے قرآن 40 بار آیا ہے، الگ الگ ہے، 20 بار میں الگ، 40 کل ملا تو 40 بار آتا، لیکن ہر بار اللہ پاک نے جب بھی اطاعت کا ذکر کیا 2 اطاعتوں کا فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خدا کے بھی مانو، محبوب کے بھی مانو، ملا کر بیان کیا۔ اور پھر باپ کو کیونکہ پتا تھا نا کہ لوگ حضور علیہ السلام کی امت میں سارے ایک جیسے نہیں ہو گئے، مگر اطاعت کے کنسپٹ کو تو سمجھ جائیں، اللہ پاک نے اپنی اطاعت کو ریموو کیا، اپنی، حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ اپنے حکم کو منسوخ نہیں کرتا، وہ توہین سمجھتا۔ کوئی شخص اپنے سے نچلے ماتحت افسر کی بات کو ایکسپٹ کر لے اور بڑا ہو کر کہے میرا آرڈر ریموو کر، نہیں کرے گا۔ وہ دیکھیں مالک احکم الحاکمین ہو کر کہتا، فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تم خدا اور مصطفیٰ کی ایک ہی وقت میں نہیں مان سکتے، قبول نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں، تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ فرمایا محمد کی مانتے چلے جاؤ، میری منتی چلی جائے گی۔ تم میرے رسول کی، صرف ایک رسول، من یطع الرسول، رسول مخلوق ہے، خالق تو نہیں ہے۔ فرمایا اس رسول کی مانتے چلے جاؤ، سمجھو کہ تم نے خدا کی مان لی۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس نے پڑھی؟ حضور نے۔ روزے رکھتے ہیں تو روزے کس نے رکھے؟ حضور نے۔ حج کرتے ہیں تو حج کس نے کیا؟ حضور نے۔ تو کائنات میں آپ جتنی عبادات ہیں وہ نبی سے دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کھایا کس نے؟ حضور نے۔ پیا کس نے؟ حضور نے۔ شادی بیاہ کس نے کی؟ حضور نے۔ تجارت کس نے کی؟ حضور نے۔ وہ ساری باتیں جو تاجدار کائنات کرتے گئے، اللہ پاک اس کو قرآن کی آیات بناتا چلا گیا۔ اس لیے اسلام کی 2 جہتیں، اللہ، نبی، اسلام۔ جب آپ لفظ بولتے ہیں اسلام یا دین یا قرآن، تو یہ 3 لفظ ہیں، اسلام، دین اور قرآن۔ ان تینوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام ہیں۔ آپ قرآن سارا پڑھ لیں، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ اسلام کہے میں اسلام ہوں، یا قرآن کہے میں قرآن ہوں۔ میں تو سوال چھوڑ رہا ہوں، آپ جوڑے حیران ہو کے جائیں، سرچ کریں، گوگل پہ جائیں، پورے قرآن میں قرآن کہے میں قرآن ہے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں آپ نکال کے دیکھیں اسلام نہیں کہ میں اسلام ہوں۔ پورا قرآن نکال لیں، اس میں آپ آیت نکال لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دین، خود اپنا تعارف کروایا کہ میں دین نہیں۔ رب نے ایک ہی بات کی، فرمایا جو کچھ عبادات کے ذیل میں آتا ہے وہ نبی سے صادر ہوتا ہے، نبی کی حرکات و سکنات سے دین بنتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ بنا کے ارشاد کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میری محبت میں آنا چاہتے ہو، میری قربت میں آنا چاہتے ہو، میری معرفت میں آنا چاہتے ہو، میری ذات میں فنا ہونا چاہتے ہو، تو باری تعالیٰ کدھر جائیں؟ تو ملتا کوئی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ فرما تمہیں میں در بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، بس بات تم میری مان لو۔ بس یہ بات جب تم میری مان لو گے تو یہ تسلیم ہو جائے گا تم خدا کے بن گئے۔ بننا خدا کا، جائیں کدھر؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب اپنی زبان مبارکہ سے بیان کر دو
کہ تم اگر خدا کے بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے بن جاؤ، بننا اس کا۔ اور اللہ کیا فرما رہا، جو شخص میرے محمد کا بنتا چلا جائے، سمجھیں وہی بندہ کس کا بن گیا؟ اور آگے کیا فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ پاک نے یہاں تک نہیں روکا، فرمایا حضور کا امتی ہوگا، مجھ سے محبت کرنا چاہے گا تو صرف اس کو محب نہیں رہنے دینا، دو درجے ہوتے ہیں، جب میں محبت کروں یا آپ محبت کریں۔ میں محبت کروں تو میں بنوں گا محب، آپ محبت کریں گے تو آپ بنیں گے محب۔ میں اگر محبت کروں آپ سے، محب میں بنا، محبوب آپ مجھ سے محبت کریں، محب آپ بنیں گے، میں محبوب بنوں گا۔ اب یہ قرآن کی آیت ذرا غور سے پڑھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم میرے محب بننا چاہتے ہو، یعنی تم مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، رغبت کرنا چاہتے ہو، تعلق جوڑنا چاہتے ہو، میرے طالب بننا چاہتے ہو، بلکہ سادہ زبان میں میرے عاشق بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، اس محمد کے مانتے جاؤ، سادہ جملہ، اس محبوب کی مانتے چلے جاؤ۔ آگے جملہ سن، یحببکم اللہ، پہلے فرمایا تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اور آگے جا کے فرمایا کہ جب تم میرے بننا چاہو گے، اور میرے بننے کا راستہ میرا مصطفیٰ ہے، جب تم اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری شان یہ ہوگی، تم میرے بننا چاہتے تھے تو میں شان تمہیں یہ عطا کروں گا، میں رب ہو کر تمہارا بن جاؤں گا۔ اب جب رب ہو گیا، آپ کا بن گیا، تو محب کون بنا؟ آپ تو محب تھے اس کے، وہ تھا محبوب آپ کا۔ جب مصطفیٰ کے بنے تو اینگل بدل گیا، فرما اب اینگل یہ بن گیا، میں محب بن گیا، تم محبوب بن گئے۔ انسان اس کی کیا وقت، کیا اوقات، اسی لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے درجے بتائے۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ، مشکوٰۃ شریف میں آتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، باب الوسوسہ نکالی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا حنظلہ کیا بات؟ فرمایا نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا خیر ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں یا عام حالت میں رہتا ہوں، خیالات آتے ہیں، تو ایسے ایسے کفری آتے ہیں کہ میرا چل کے راکھ ہو جانا منظور ہے، زبان پر لانا مجھے برداشت نہیں۔ یہ بات سن کر صدیق اکبر فرمانے لگے اگر تمہاری یہ کیفیت ہے میرا بھی یہی حال ہے، اچھا کیا کریں؟ فرماؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، آقا دو جہاں علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ آقا ہم منافق ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور خیالات ایسے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہم مومن بھی رہے کہ نہ رہے۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا گھبراؤ نہیں، ایمان کبھی ڈوبتا ہے کبھی تیرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی بندہ اتنا بجھ جاتا ہے اسے اپنی بخشش کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ معلوم نہیں مالک مجھے معاف کرے کہ نہ کرے۔ اور جب رحمت الہی، محبت الہی، شفقت الہی، ساری اللہ کی رحمتیں سنتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کا دل مچلتا ہے، فرمایا جس وقت بندہ ہو کر کہتا اب میرا دل چاہتا ہے میں مولا سے ملوں، فرمایا رب ہو کر چاہتا ہے میں بھی بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ حالت رہتی ہے، یہ ہے اسلام، جس اسلام کو اب لوگ سنتے نہیں ہیں۔ لہذا عبادات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ پاک نے بہت وسعت رکھی۔ یہی وجہ بات حدیث کی سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جو پہلی امتیں بنائی تھی نا، ان امتوں کو بھی خیال آتے تھے نمازوں میں، ان کی عبادت کے دوران، مگر ان کو خیال آتا تھا تو رب پکڑ لیتا تھا، تجھے خیال بد کیوں آیا؟ اللہ پاک ان کو پکڑ لیتا، تجھے خیال کیوں آیا؟ فرمایا اللہ پاک نے جب مجھے غلام عطا کیے نا تو فرمایا حبیب پہلی امتوں کو تو میں خیال بھی معاف نہیں کرتا تھا، خیال بد آ جائے، لیکن تیرے ساتھ میں یہ کرم کرتا ہوں کہ تیرا امتی بھلے نماز میں ہی کیوں نہ ہو، جیسے مرضی خیالات کفری آتے رہے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ بندہ جو ہوا، کیوں؟ محبوب تو نے آ جانا،
امت کس کے رحم و کرم پر ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ بندے کے نماز میں بھی ابلیس جتنا بھی تنگ کر لے اللہ پاک اس بندے کی گرفت نہیں فرماتا، کیونکہ بندہ بندگی کے مقام پر اس کیفیت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت نماز کے آگے پیچھے بھی انسان چیزوں سے پاک نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے وسعت رکھی۔ مرتے ہوئے جب بندے کی وفات ہوتی، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ لوگوں کو کلمہ نہیں نصیب ہوتا، اب تو ہوتے ہی نہیں نا، اب تو کھاتے ہی ختم ہو گیا، حضرت صاحب ہو گئے، فلاں صاحب ہو گئے، منٹ لگا چھٹی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تیرا بندہ جب موت کے وقت میں آؤں گا نا، میں اس کی زبان سے کلمہ کفر جاری کرا دوں گا، زور لگاؤں گا، تخیلات میں، خیالات میں، تصورات ایسا الٹاؤں گا اس کا کھانا خراب ہو جائے، وہ دوزخ میں چلا جائے۔ اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا فَبِعِزَّتِي فَبِجَلَالِي فَبِكِبْرِيَائِي فَبِعَظْمَتِي، یہ 4 قسمیں رب ذوالجلال نے کھائیں۔ فرمایا ابلیس اب جب جان نکلتی تو ایسے نکلتی، اینڈ یہ ہوتا ہے یہاں پر۔ کبھی آپ یہ نوٹ کریں نا، اللہ پاک سب کی زندگی رکھے، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو اس وقت ہارٹ کو چیک کرتے ہیں عموماً یہاں آلہ لگا کے، اس وقت یہ ساری کیفیت اینڈ پہ آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں غرغرہ، غین را گولٹا، یہ آخری حالت، آخری جھٹکا ہوتا، یہی آر پار۔ اس وقت انسان کے منہ سے بڑا کچھ نکلتا ہے، مگر اللہ نے قسم کھا رکھی ہے اگر امتی حالت غرغرہ میں، اس کو حالت غرغرہ کریں، فرمایا اگر حالت غرغرہ میں اس کی زبان سے کفر بھی نکل جائے، فرمایا ابلیس بندہ پھر بھی تیرے ہاتھ میں جانے نہیں دوں گا، بلکہ فرشتوں سے کہوں گا لکھو میری بارگاہ میں توبہ کر رہا۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔